السلام علیکم آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ مدینہ منورہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینے کے دوران زائرین کی اونچی آواز پر امام کعبہ حافظ عبدالرحمن السدیس نے دیا اہم بیان۔ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب حالت زندگی میں جیسا لازم تھا ویسے ظاہری وصال کے بعد بھی ادب ہے لازم، اونچی آواز کرنے سے کیا زائرین کو منع۔ اگر سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان چاہیں تو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ختم کر سکتے ہیں تنازع اور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں وہ کنجی۔ اگر سعودی عرب اسرائیل سے سفارتی تعلقات کو بہتر کر لے تو امریکہ کے ذریعے اسرائیل پر دباؤ بناتے ہوئے جنگ کو کر سکتے ہیں ختم۔ اس بات کا فرانس کے ایک مشہور مصنفہ نے کیا ٹی وی پر انکشاف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ ثانی کی ہوئی وائٹ ہاؤس میں خاص ملاقات۔ غزہ کی عوام کو اردن میں جگہ دینے کے معاملے پر ہوئی دونوں کے درمیان خصوصی گفتگو، مگر پھر ایک بار اس بادشاہ نے مسلمانوں کو کر دیا رسوا۔ افغانستان کے شہر کندرج میں کل دن کے اوقات میں پیشہ زوردار بم دھماکہ، جس کے نتیجے میں 30 افراد ہلاک، متعدد افراد ہوئے زخمی۔ مہلوکین میں اکثر کا تعلق ہے طالبان سے۔ دھماکے کی ذمہ داری داعش نے کر لی قبول۔ ترکی کے شہر استنبول میں موسم ہوا کافی خوشگوار۔ استنبول کے شہر میں ہونے والی برف باری سے عوام ہو رہی ہے لطف اندوز، ہر جگہ سے برف کی نظر آ رہی ہے سفید چادر۔ امریکہ میں پھر ایک بار ایک اور پیش آیا حادثہ۔ ٹیکساس کے بس مینٹیننس گیریج میں ہوا پر دھماکہ، اس دھماکے میں 5 افراد ہوئے زخمی۔ آئے دن امریکہ کی سرزمین پر مختلف حادثات کے پیش آ رہے واقعات۔ فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون نے پہلی مرتبہ کھل کر مسلمانوں اور بالخصوص اہل فلسطین غزہ کے حق میں امریکہ کے خلاف دیا بیان۔ کہا کہ غزہ پر قبضہ کرنے والی بات ہے ٹرمپ کی غلط، اس طرح کسی کو بھی ان کی زمین سے کیسے نکالا جا سکتا ہے باہر، ٹرمپ کو اپنے فیصلہ بدلنے کی ہے ضرورت۔ امریکہ کی ریاست ارجنٹینا میں لگی جنگلات میں آگ نے گھیر لیا 15,000 مربع میٹر پر آگ کی چادر۔ کافی کوششوں کے باوجود بھی آگ پر قابو پانا مشکل، کئی افراد کو کر دیا محفوظ مقام پر منتقل۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے نائب صدر JD وینس سے کی خاص ملاقات۔ دونوں کی ملاقات رہی خوشگوار، مگر ہندوستانیوں کو ڈپورٹ کیے جانے کے معاملے پر نہیں آئی کوئی تفصیل سامنے۔ دنیا بھر میں بدعنوانیوں میں شامل 180 ممالک کے نام آئے سامنے، جس میں ہندوستان کو ملا 96واں مقام، پاکستان 135 نمبر پر تو بنگلہ دیش 149ویں رینک پر بدعنوانی کی لسٹ میں شامل۔ مودی حکومت کرپشن کے معاملات میں زیادہ ملوث، سب سے زیادہ کرپشن سے پاک، فن لینڈ اور سنگاپور ہے صاف لسٹ میں شامل۔ دنیا سے دھتکارا ہوا ملون نسل شیطان جتیندر نارائن سنگھ تیاگی عرف وسیم رضوی نے مسلمانوں کے ایمان کو خریدنے کی کی ناپاک کوشش۔ سناتن دھرم کو اختیار کرنے پر مسلمانوں کو ماہانہ 3,000 روپے دینے کا کیا اعلان۔ 3,000 روپے میں مسلمانوں کے بچوں کے بھی نہیں آتے پیمپرز، اور ایسے ملونوں کا گھرانہ 3,000 روپے میں کھاتا ہے پورا مہینہ کھانا۔ کیرلا میں دیکھی گئی گنگا جمنی اور ہم آہنگی کی ایک شاندار مثال۔ ایک مسلم ڈاکٹر نے عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے فرانسیسی جوڑے کی گروائی شادی کیرلا کی مندر میں۔ شادی کرانے والا مسلم، شادی کرنے والے عیسائی اور شادی کا مقام مندر، اس مثال کو مانا گیا تاریخی۔ یہ ہے مہاکمبھ میلے میں جانے والی عوام کے لیے یوگی سرکار کی جانب سے انتظام۔ ریل گاڑیوں میں سفر کرنے کی بھی نہیں ہے عوام کو سہولت، عقیدت مندوں کو پورا دن کرنا پڑ رہا ہے انتظار، جس کے بعد برہمی کی حالت میں مہاکمبھ میلے سے واپس جانے والے عقیدت مندوں نے جگہ نہ ملنے کی وجہ سے ریل کے شیشے توڑ کر دکھایا اپنا غصہ۔ کیا یہی ہے عوام کو دی گئی سہولت؟ عام آدمی پارٹی سے رکن اسمبلی امانت اللہ خان پر پولیس پر حملہ کرنے کا لگا الزام۔ FIR کی گئی درج۔ امانت اللہ خان کو بھگوڑا کر رہی ہے پولیس تصور، مگر اس بات پر امانت اللہ خان نے لکھا پولیس کو خط، کہا کہ میں نہیں بھاگا کہیں بھی، دہلی میں ہی ہوں موجود۔ حیدرآباد میں پرانے شہر میں میٹرو پروجیکٹ کے آنے پر ہیریٹیج کی جانب سے عدالت میں داخل کی گئی درخواست۔ کہا کہ میٹرو کی آڑ میں شہر کے قدیم تاریخی عمارتوں کو کیا جا رہا ہے نظر انداز، جس سے عمارتوں کو پہنچے گا نقصان۔ عدالت نے نہیں دیا ابھی کوئی جواب۔ حیدرآباد نامپلی علاقے میں منعقدہ عوامی نمائش کی تاریخ میں کی گئی توسیع۔ 15 فروری کو ختم ہونے والی نمائش اب ہوگی 17 فروری کو ختم۔ عوام کے پاس صرف 4 دن ہے باقی، مزید تاریخ میں توسیع کرنا مشکل۔ اڑیسہ میں خاتون نے انسانیت کی مثال کی قائم، اپنی ہی دیورانی کو جیٹھانی نے جگر کا عطیہ دیتے ہوئے بچائی دیورانی کی جان۔ اس دور میں سگے بھائی بہن ایک دوسرے کو ہاتھ بدل پیسے دینے کو بھی سمجھتے ہیں جان سے بڑھ کر۔ اس خاتون نے جان سے بڑھ کر رشتے کی بتائی اہمیت۔
मरदम शुमारी सर्वे में मुसलमानों के तबके को बीसी में शामिल करने पर भड़क उठे वजीर बंडी संजय। कहा कि बीसी में मुसलमानों को शामिल करने की वजह से हिंदुओं का होगा बड़ा नुकसान। रेवंत रेड्डी को कहा कि क्या ऐसा किसी भी ग्रुप में शामिल करना क्या है तुम्हारे बाप की जागीर। हैदराबाद टप्पा चबूतरे में हनुमान मंदिर में गोश्त का टुकड़ा मिलने के बाद शहर का माहौल खराब करने की कोशिश हुई नाकाम। मंदिर में किसी भी मजहब के किसी भी शख्स ने नहीं बल्कि एक रास्ते से गुजरने वाली बिल्ली ने अपने मुंह में पकड़कर खाने के लिए लाई थी गोश्त का टुकड़ा और खाने के लिए तलाश की महफूज जगह, जिसकी वजह से छूट गया गोश्त का टुकड़ा मंदिर में। इस वाक़े को महकमे पुलिस ने बड़ी ही संजीदगी के साथ मामला किया अमन में तब्दील। फिसादियों के सीनों पर लोटे सांप। हैदराबाद में राशन कार्ड बनाने को लेकर अवाम परेशान। पहले से मौजूद राशन कार्ड के नाम कटवाने के लिए मीसिवा सेंटर नहीं बल्कि मकामी मंडल ऑफिस से रुजू होने की गुजारिश। पहले से मौजूद राशन कार्ड में नाम और फिर दोबारा नए राशन कार्ड में भी नाम डालने पर दरख्वास्त की जाएगी नामंजूर। तो नाज़रीन, ये थी एबीएस स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीएस न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।